تو گائز آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہمیشہ کی طرح بہت ہی یونیک ہے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہی ضروری ہے اور توجہ کا مرکز ہے. آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ذرا بھی سکپ نہیں کرنا. آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا, یہ میں نے آج فرسٹ ٹائم بولا, آپ نے کبھی ویڈیو میں نہیں بولا اس چیز کو, کیونکہ آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو سکپ نہیں کرنا چاہیے. آج کا ٹاپک ہے ہمارے ہسبینڈس اور ہمارے وائفس کے جو ہے نا آپس کے جھگڑوں پر. کوئی گھر ایسا نہیں ہے گائز جہاں پر جھگڑا نہ ہوتا ہو. کوئی گھر ایسا نہیں ہے گائز جہاں پر جھگڑا نہ ہوتا ہو. تو آج ہم کچھ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے جن کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں, اور کچھ سوال آپ سے کریں گے کیا یہ وجہ ہے جن پہ جھگڑے ہوتے ہیں. تو تھوڑی آپ کی توجہ چاہیے. اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں عائشہ کو کہوں گا کائنڈلی دو بول بولیے, اور اپنے ہمارے جو ویورز ہیں ان سے کچھ بات کیجیے اور ان کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں گے ہم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں عائشہ, جیسے کہ جانتے ہیں. اچھا, آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے یہی ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے کی ان باتوں پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم نے بہت زیادہ ہمارے زندگی کا تجربہ جو ہے دیکھنے میں آیا ہے, اور جتنی ہم نے سرچ کی ہے اس ٹاپک پر, تو ہمیں جو دیکھنے کو ملا ہے جس ٹاپک پہ جو ہے وہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت ہی مائنر سی باتیں ہیں جس پر جو ہے وہ میاں ہسبینڈ وائف کے جو ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں, اور بات جو ہے وہ ڈائیورس تک پہنچ جاتی ہے. بات اصل مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑا ہو تو جاتا ہے, مینس ہر ریلیشن میں جھگڑا ہوتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس کو جو طول تب آتا ہے اس جھگڑے کو, وہ جھگڑا لمبا تب ہوتا ہے جب دونوں میں سے دونوں جو ہوتے ہیں جو وہ یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح پریزنٹ کرنا ہے دوسرے کے سامنے. ٹھیک ہے, کوئی ہار نہیں مانتا, کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں یا میرا پوائنٹ آف ویو غلط تھا. دونوں میں برداشت نہیں ہوتی, دونوں میں کمپرومائز نہیں ہوتا دونوں کو. اب میرے لیے سب سے جو بیسٹ فارمولہ ہے نا میری لائف کا اور میرے مائنڈ کا یہ ہے کہ اگر آپ کے آپس میں جو ہے وہ اگر جھگڑا ہو رہا ہے نا, تو ایک سنیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے چپ رہے, اگر ٹھیک ہیں آپ یا غلط ہیں آپ نے چپ کر کے سننا ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ لاسٹ ٹائم میں کون چپ رہا تھا. اگر وہ چپ, آپ کے ہسبینڈ چپ رہے تھے, تو اس بار اگر آپ چپ ہو جائیں گی یا خاموش ہو جائیں گی تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اور منٹوں میں جو ہے وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا, ایک سیکنڈ میں. بالکل خاموشی کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ بالکل کوئی وہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, ہسبینڈس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وائف کے جو ہے وہ بہت زیادہ گرم مزاج ہیں, تو نہیں ان کا کنٹرول, تو آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں گے. اگر آپ تھوڑا سا, کیونکہ آدھے گھنٹے تک, کیونکہ غصے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں, وہ بعد میں ہمارے مائنڈ میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے ایسے بول دیا تھا, میں نے ایسے کہہ دیا تھا, تو وہ بعد میں سمجھ میں آتی ہیں. تو تھوڑا سا اگنور اس طرح سے کر سکتی ہیں. تو اگر آپ دونوں جو ہے وہ اگنور کریں گے. لیکن ابھی ہم جو ہے وہ ٹاپک سے ذرا ہٹ گئے, ابھی ہم بات کریں گے کہ کس ٹاپک پر جو ہے وہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور جھگڑے کیسے ہوتے ہیں. لاسٹ میں ہم بتائیں گے کہ اس کا سلوشن, جو ہے نا کہ سچے واقعات اٹھائیں گے, کچھ ایگزامپلز آپ کو ایسے دیں جی گے ایگزامپلس بھی جو کہ دیں گے. ہمیں دیکھنے پہ ملی ہیں, اور جو ہماری سجیشنز جو ہم نے لوگوں سے اس بارے میں بات کی ہے, تو جن وجہوں پر مطلب ان کی مائنر سی چیزوں پہ جو ہے نا جھگڑے ہوئے ہیں. جی, اور لاسٹ میں ہم اس کا سلوشن بتائیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ. کس طرح سے جو ہے وہ اس کو اگنور کرنا جی چاہیے. جیسے کہ ہم ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کن چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنی چاہیے اور کن چیزوں کو آپ کو اپنانا چاہیے. تو ہماری ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھائے گی, اور آپ ہمیں لاسٹ تک دیکھیے گا. دوبارہ بول رہا ہوں, اس چیز کو اسکپ مت کیجیے گا. جو سب سے پہلی ایگزامپل آپ کیا دینا چاہیں گے عائشہ؟ سب سے پہلی اگزامپل جو ہے, میں نے باتیں تو وہی آپ کو بتایا کہ بہت ہی مائنر سے ٹاپک ہوتے ہیں, بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, لیکن ان کو شرم نہیں آتی آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے, اور اتنا جھگڑے کو جو ہے وہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ لوگ تماشا دیکھتے لیکن ہیں. یہ ہے غلط کہ بات ہے. وہ بات ان کی بھی ٹھیک ہے, ہر جھگڑے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ریزنس تو اگر ہوتی ہے اس کی گہرائی اوبویسلی, میں جایا جائے تو. بالکل. لیکن سوچنا چاہیے کیا جھگڑے سے وہ ریزن حل ہو جائے گی. جی بالکل, ریزنس تو ہر جھگڑے میں اب ہوتی جیسے ہیں. کہ ایک ہسبینڈ جو ہے نا, ایک جھگڑا کس بات پہ ہو, مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے, سوری گائز, کہ ہسبینڈ نے وائف کو کہا کہ کل میں 7 آلو لے کے آیا تھا, یہ 5 کیوں پڑے ہیں, 2 کہاں گئے. جی, جبکہ سالن نہیں بنا آلو کا, تو 2 آلو کہاں گئے. اور وہ اس بات پہ بڑھتی جھگڑا ہوا. بڑھتی وہ اس بات پہ آگے کہ وائف نے کہا ہوگا کہ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں, یا پھر میں نے ویسٹ کر دیا, آپ مجھے فضول خرچ کہہ رہے ہیں.
تو یہ اس طرح سے، کیونکہ اب اچھا میرا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ یہ کام کر رہا ہے، میرا مائنڈ یہاں پہ کام کر رہا ہے کہ ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا، کیونکہ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے ہارڈ ورک وہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا کام باہر کا ہوتا ہے کہ اس نے کما کے لانا ہے. وائف گھر میں تھکی ہوتی ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہ کاموں سے اور بچوں کو سنبھال کے یہ وہ سے تھکی ہوتی ہے، لیکن ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے تو وہ بھی تھکا ہوا ہوتا ہے، تو مائنڈ اس کا اس طرح سے ہوا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ دونوں میں سے برداشت کس میں زیادہ ہے، وہ چلیں ہر بار کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ ڈائیورس کے بعد بہت لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوبارہ کانٹیکٹ کریں، جبکہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں. اور وہ اور جو ہوتا ہے، اور جھگڑا ہوتا ہے کس بات سے، چھوٹی سی بات سے ہوتا ہے. تو اس وقت کا جو برداشت ہے، اس وقت کا جو کمپرومائز ہے نا، وہ آپ کو بعد میں پچھتانے سے روکتا ہے. وہی کسی نے کہا ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں رہ سکتی ہیں لیکن دونوں ایکٹیو نہ ہوں، دونوں ایکٹیو نہ ہو، ان میں سے ایکٹیو ایک ہو، ایک جو ہے نا نان ایکٹیو ہو جائے. چاہے دونوں غصے والے ہیں لیکن ایک نہ ایک صبر کرے، خود فیل کرے. اگر کہ جھگڑا آپ نے شروع کی ہے مینز کہ آپ کا دماغ کچھ زیادہ گرم ہے، اس وجہ سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے، تو آپ دوسرا جو پرسن ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، وہ تھوڑی کوشش کرے کہ مسئلہ حل ہو جائے، نہ ہو تو چپ ہو جائے. جھک جانے سے اگر رشتہ بچتا ہے تو یہ بہت بڑی آپ کی بہت بڑی پرفارمنس ہے. اگر آپ نے رشتہ بچایا ہے نا تو یہ آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آپ بہت اہم شخصیت ہیں اگر آپ نے رشتے کو جو ہے وہ کنٹرول کیا. ایسے بات ہے. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا اس کے اندر کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں ایک سچا واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں کہ ایک عورت تھی، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ اس کو لگتا تھا کہ میرا ہسبینڈ بہت زیادہ لڑتا ہے مجھ سے. وہ ایک جو ہے نا اس کے پاس گئی، عورت کے پاس، مطلب وہ جو پیر زادی تھی جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی وہ پیرنی تھی، تو مطلب کہ وہ بزرگ تھی الحمدللہ، اور تھی بھی ان کے رشتہ دار. اس کو جا کے اس نے تھوڑا قصہ سنایا اپنا گائز کہ میرا ہسبینڈ مجھے بہت لڑتا ہے، بہت جھگڑتا ہے. اس نے کچھ باتیں بھی بتائیں کہ کس وجہ سے لڑتا ہے، جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے. تو وہ جھگڑے کی بات کوئی مائنر سے تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی. جھگڑا ہمیشہ بڑھتا تھا کس چیز سے، یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا. ابھی آپ کو بتائیں اس نے کیا کیا. اس پیر زادی نے جا کے اسے ایک تعویذ بنا کے دیا کہ یہ آپ نے جو ہے نا اپنے دانت کے نیچے رکھنا ہے. جب آپ کا ہسبینڈ لڑ رہا ہو آپ نے اسے اور زور سے دبانا ہے، اور دیکھنا 1-2 منٹ نہیں لگیں گے اور وہ آپ کا ہسبینڈ کا منہ بند ہو جائے گا. جی بالکل. تو اس نے ایسے ہی کیا، جھگڑا سٹارٹ ہوا، اس نے تعویذ اٹھایا گائز، دانت کے نیچے زور سے دبا لیا. ہسبینڈ بولے وہ اور دبائے منہ پہ، اور دبائے. 1 سے 2 منٹ ہوئے ہیں، ہسبینڈ صاحب چپ ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور فنش، جھگڑا ختم ہو گیا. تو پھر اس نے سوچا کہ میں دیکھوں صحیح، ماشاءاللہ یہ تو طریقہ بڑا کام کر گیا تے اچ ہے کس یہ دے وچ لکھا کیا تھا. تو انہیں تعویذ کٹیا، سوری میں پنجابی میں گا. اس نے تعویذ نکالا اور کھولا، دیکھا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. اس کے اندر صرف ایک بول لکھا ہوا تھا، بیٹا اپنی زبان پر کنٹرول کرو. کہ آپ اگر اس سے ہمیں یہ سکھاتی ہے، وہ جب دانت میں دبا رہی تھی مطلب کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی. جب دانت آپ کے بند ہو تو آپ کیا بول سکتے ہیں، آپ بتائیں، آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے. تو وہ عورت بیچ میں مطلب اس نے بحث نہیں کی، وہ صرف اس پر پریس کرتی گئی، اور ہسبینڈ کو بھی حیا آ گئی کہ وہ جب بحث نہیں کر رہی، وہ کچھ بول نہیں رہی، مجھے کسی چیز کا جواب نہیں دے رہی، تو مجھے چپ ہو جانا چاہیے. وہ چپ ہے تو اس سے کیا ہوا، جھگڑا 1 منٹ بھی نہیں چلا اور وہ چپ ہو کے سائڈ پہ، یہ چپ ہو کے سائڈ پہ. یہی ہوگا ٹائم گھنٹہ 2 بعد دونوں آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. جب دماغ ان کا جو ہے نارمل ہوگا تو سالو ہو جائے گی پرابلم، اگر بات چیت سے ہوگی. اچھا ویسے اب زیادہ تر مائنڈ جو آج کل کی جنریشن کا ہے نا، چاہے ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، ان کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ میرا رعب جم جائے، ٹھیک ہے، میرا رعب وائف پہ جم جائے، میرا امپریشن جو ہے وہ فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے نا، اگر پہلی دفعہ میں نے اس کو منا لیا تو ساری زندگی مناؤں گا. لیکن رشتے پیار سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جتنا کمپرومائز کریں گے، جتنی آپ قربانیاں دیں گے نا، قربانیوں سے رشتے چلتے ہیں. آپ جتنی قربانیاں دیں گے، جتنے کمپرومائز کریں گے، جتنی برداشت کریں گے نا، تو ٹھیک ہے اس ٹائم میں جو ہے وہ آپ کو منائیں گے نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو جب آپ نہیں ہوں گے ساتھ، مینس اکثر جو ہوتے ہیں آپ میکے چلے جاتے ہیں، تو تب ہسبینڈ آپ کو بہت زیادہ مس کریں گے کہ اس میں یہ کوالٹیز تھیں اس کو وہ. ہاں جی بالکل، کسی کے دل میں جگہ جو ہے وہ قربانی کے بغیر ہم نہیں بنا سکتے. ایسے بات، سیکریفائز بہت ضروری ہے لائف کو جو ہے نا خوبصورت بنانے کے لیے، خوشیوں سے بھرنے کے لیے.
اپنی خوشیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے کسی کو خوش رکھنے کے لیے. اگر کیونکہ 100% ایسے نہیں ہوتا کہ جو میری خواہش ہے وہ میری وائف کی بھی خواہش ہوگی. ہمیشہ مجھے اس کی خواہش کبھی کبھار پوری کرنے کے لیے تو مجھے اپنی کچھ خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا, تب جا کے میں اس کے پیمانے پر پورا اتروں گا. اچھا, جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف میں چلوں گی, امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف چلوں گی, کہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ گرلز جو ہوتی ہیں, جو پریگننٹ ہوتی ہیں آفٹر میرج, تو ان کی جو ہے نا, ان کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا جس طرح سے رکھنا چاہیے. کیونکہ جب وہ ایک بیبی کو کیری کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ مشکلات سے گزر رہی ہوتی ہیں. آپ سارا دن ایک بچے کو اٹھا کے کام کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اوبویسلی اگر اس کے اندر ایک بچہ ہے تو اس کا ایک وزن بھی ہے, اس کی حرکت ہے, اس کے اٹھنا بیٹھنا ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ, اور اس طرح جو ان کے اس دوران جو ہے نا وہ عورت کے ہارمونز بھی چینج ہو جاتے ہیں, وہ چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے, اس میں غصہ آ جاتا ہے. وہاں پہ ہسبینڈ کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بھی بہت زیادہ جو ہے نا کمپریس ہو جاتی ہیں. وہ اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتی, اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی, اپنی مرضی سے سو نہیں سکتی, ان کو رات رات نیند نہیں آتی, ان کی طبیعت خراب ہے, ان کو بخار ہے, وہ ٹیبلٹس نہیں کھا سکتی. چاہے وہ کسی بڑی مرض کے اندر مبتلا ہیں, ان کو اس ڈیوریشن میں ٹیبلٹس نہیں کھانی پڑتی. وہ اپنی جان کو اور اپنے جتنی سیٹسفیکشن ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے اس کو کیری کر رہی ہوتی ہیں. وہ بھی 9th منتھ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, اس ڈیوریشن کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت زیادہ مینس کے یورین بھی آتا ہے, تو وہ بہت تنگ آ جاتی ہیں, بہت تھک جاتی ہیں. ان کو پھر بھی اگر اس کے باوجود مرد جو ہے اس کو ٹارچر کرے گا, اس کو بولے گا, تو وہ آپ اپنا اور اپنی وائف کا نقصان نہیں کر رہے. جو اس نے کیری کیا ہوا بیبی وہ اس کا نقصان ہے. وہ مینٹلی جو ہے نا سیٹسفائیڈ نہیں رہتا, وہ ہیپی نہیں رہتا. مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو ٹارچر نہ کرنے کی بجائے اس کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے کاموں میں, کیونکہ بہت ٹف ہو جاتا ہے کام کرنا, تھکاوٹ بہت زیادہ ڈبل فیل ہونے لگ جاتی ہے اس کو, مدر کو. جی. اور جو آپ کرتے ہیں اس کا پھر بھرپایا بھی آپ کے سامنے آتا ہے. اکثر خدا نخواستہ وہ بیبی اگر مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتا, وہ ویک ہوتا ہے, وہ باڈی میں ویک ہوتا ہے, یا سوچنے میں ویک ہوتا ہے, یا بہت دیر تک بولتا نہیں ہے, اس کا قصور کریڈٹ ہمیشہ مرد صاحب آپ کو جاتا ہے, جی, فادر کو جاتا ہے. اچھا, یہ بہت ہوتا ہے کہ 9th منتھ میں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہے بچہ, تو جو عادات ماں کے اندر ہوں گی, اور یہ ڈاکٹری اصول بھی ہے, یہ میڈیکلی بھی کہا گیا, اگر ایک مدر اسمائل کر رہی ہیں تو اندر بیبی اسمائل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بچے چڑچڑے آج کل کیوں پیدا ہوتے ہیں, غصے والے کیوں پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ ماں جو تھی وہ 9 ماہ چڑچڑ رہی ہے, اس کا مائنڈ ڈسٹرب رہا ہے, وہ خود مینٹلی ڈسٹرب رہا ہے, بالکل جو اس کا ماحول ملا ہے. اور کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ 9 ماہ میں یعنی کہ 9 منتھ کے ڈیوریشن میں نماز قرآن ہونی چاہیے, کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ہمبل پیدا ہوتا ہے, بچہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے. مینس جو عادات ماں کو جو ماحول ملتا ہے اندر بچے کو بھی وہی ماحول مل رہا تھا. تو فادر کو جو ہے وہ ایز اے فادر جو ہے نا وہ اس کی رسپانسبلٹی 100% بنتی ہے.